فإن خير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے یہ عظیم کتاب جس کا نام کتاب و نواقض الاسلام ہے، جس کے اندر ان چیزوں کا ذکر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے جس کے کرنے والے یا جس کے اوپر عمل کرنے والے شخص کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو جس طرح سے خیر کی چیزیں سیکھنی ہم پر واجب ہیں، اسی طرح سے شر کو جاننا بھی واجب ہے، تاکہ خیر اس لیے کہ خیر کے اوپر ہم عمل کر سکیں، اور شر کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ شر سے ہم اجتناب کر سکیں، پرہیز کر سکیں۔ تو ان نواقض اسلام کی اقسام میں سے ساتواں ناقض شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا السحر، وہ جادو ہے۔ وَمِنْهُ الصرف والعطف، اور صرف اور عطف کا جو جادو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ جس نے جادو کیا یا جادو سے وہ راضی ہوا، اسے سمجھنا چاہیے کہ اس نے کفر کیا، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وہ اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، مطلب جادو سے، مگر اللہ رب العالمین کے حکم سے، اور وہ یہ سیکھتے ہیں وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو فائدہ نہ پہنچائے۔ یعنی جادو کا سیکھنا دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ وہ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے واضح کی تھی کہ کس طرح سے دنیا اور آخرت میں خسارہ ہے۔ شرک کرنے والا کا گناہ شرک سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن جادوگر کے لیے اس کی سزا جو ہے اللہ رب العالمین نے وہ قتل رکھی ہے۔ یہ جادو اس قدر گھناؤنا فعل اور عمل ہے کہ اس کے کرنے والے کو انسانی معاشرے کے اندر زندہ رہنے تک کا حق شریعت نے نہیں دیا ہے، شریعت نے نہیں دیا ہے، اور توبہ اور استغفار کرنے سے بھی اس کا علم زائل نہیں ہوتا، علم ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہرحال یہ سب باتیں آپ کے سامنے ہو چکی تھی۔ میرے خیال سے ہم لوگ یہاں پہ رکے تھے کہ صرف کس کو کہتے ہیں اور عطف کس کو کہتے ہیں، جادو کی قسم۔ تو کہتے ہیں جادو کی ایک قسم ہے عطف۔ عطف کے معنی ہے کہ جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت، میاں بیوی یا کسی دو آدمی کے درمیان، یا میاں مرد اور عورت ہوں یا مرد اور مرد ہوں، کوئی بھی ہوں، اس کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے، اور اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی شرک ہے، انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ چاہے زعفران سے کاغذ میں لکھ کر کے دے، یا کوئی دھاگا دے، کوئی تاگا دے، دال میں پلانے کے لیے، چائے میں پلانے کے لیے چینی دے، شکر دے، گڑ دے، پڑھ کر کے اور اس کو پلاؤ اور اس کو کھلاؤ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ کچھ جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے جادو کرتے ہیں لوگ، تو جادو کی وہ قسمیں ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ کتاب التوحید میں اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ اسی طرح سے جادو کی ایک قسم ہے صرف۔ صرف کہتے ہیں دو محبت کرنے والوں کے درمیان تفریق اور جدائی ڈالنے کے لیے جادو کرنا، چاہے وہ میاں بیوی ہوں یا دوست ہوں، پارٹنر ہوں آپس میں، یا بھائی بھائی ہوں، بہن بہن ہوں، یا بھائی بہن ہوں، کوئی بھی ہو، وہ دو لوگ جو آپس میں محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے درمیان حسد کی وجہ سے جادو کر دینا، یا ایسے ہی جادو کر دینا تفریق ڈالنے کے لیے، دشمنی کرانے کے لیے۔ جو بھی کوئی آدمی جادو کرتا ہے اس نے کفر اکبر کا ارتکاب کیا، اور اگر جادو کرتا تو نہیں ہے لیکن جادو سے راضی ہے، جادو سے راضی ہے، وہی انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتا ہے اس کو، اس کے جو شوز آتے ہیں اس سے محظوظ ہوتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، یا کہیں پر اگر کوئی میلہ لگا ہو اور اس طرح کا کوئی جادو آ کر کے جادوگری کے کرتب اور کرشمے دکھا رہا ہو، وہاں جا کر کے لوگ ٹکٹ کٹا کے وہاں جاتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ یہ سب اس سے رضامندی کی دلیل ہے، اس سے رضامندی کی دلیل ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ اس وعید میں داخل ہوگی، کہا من اتا کاہنا و عرافا، جو آدمی کسی کاہن، نجومی اور عراف کہتے ہیں ہاتھ دیکھ کر کے، ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر کے تقدیر بتانے والا، طوطا کے ذریعے سے
تاش کے پتوں کے اوپر تقدیر لکھی ہوتی ہے اور طوطا اس کو نکالتا ہے اور وہ بتاتا ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب وہ تقدیر اپنی بتا سکتا ہے تو وہ بیچارہ دھوپ میں فٹ پاتھ پہ ٹاٹ بچھا کے کیوں پڑا ہوا ہے؟ اسے تو چاہیے تھا کہ وہ ترقی کر جائے. یا انگوٹھیاں دے دے کر کے جو لوگوں کو مالدار بناتے ہیں، مال چاہیے تو یہ انگوٹھی پہنو، یہ چاہیے تو نیلا پہنو، ہاں اولاد چاہیے تو پیلا پہنو. وہ کیوں اس قدر مشقت اپنی زندگی میں اور تکلیف اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ سڑکوں کے کنارے اور لوگوں سے چند روپیوں کے لیے 100 روپے 200 روپیہ کے لیے دھوپ میں دن بھر بیٹھ کر کے گزارتے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ وہ سارے پتھروں کو لگا لیں اپنی انگلیوں میں اور پوری طرح سے وہ کامیاب ہو جائیں، کروڑ پتی ہو جائیں. کیوں نہیں کر لیتے وہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں گورکھ دھندے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا و عرافا، جو آدمی کسی کاہن کے پاس گیا یا نجومی کے پاس گیا، فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے جاننا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی ہے اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا، اس شریعت کا اس نے انکار کر دیا. تو اب مسلمان کہاں باقی بچا وہ؟ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا، جو آدمی کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس، جادوگر کے پاس یا عراف کے پاس جائے. لوگ خوب جاتے ہیں، عورتوں میں خواتین میں یہ چیزیں بہت پائی جاتی ہیں. کسی کا سونا غائب ہو گیا، بستر میں رکھا تھا، فلاں جگہ رکھا تھا، سونا غائب ہو گیا، ہاں تو اب اس کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں، ذرا دیکھ دیجئے نا کون لے کے گیا، فلاں جگہ پہ رکھا تھا، حفاظت سے رکھا تھا. طرح طرح کی، کسی کی بکری غائب ہو گئی، کسی کا کچھ چوری ہو گیا، تو جاتے ہیں پتہ لگوانے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا، جو آدمی کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس، جادوگر کے پاس جائے، وصدقہ بما یقول، اور جو وہ کہہ رہا ہے اس کی تصدیق کر دے، اللہ رب العالمین اس کے 40 دن کے نمازوں کو قبول نہیں کرتا ہے. اللہ اکبر! آپ غور کیجئے کتنی بڑی سزا ہے یہ. لم تقبل صلاتہ 40 یوما، 40 دن کی نماز اس کی ناقابل قبول ہوتی ہے. اور جس کی 40 دن کی نماز ناقابل قبول ہو، کیسے مسلمان رہے گا وہ؟ کیسے باقی رہے گا؟ لہذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو پرہیز اور اجتناب کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے چکروں سے اور شرک کے ان اڈوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جادو تو کرتے ہیں یا جادو کرواتے ہیں، لیکن ایسے جادوگر سے کرتے ہیں جو شیطان ابلیس سے مدد نہیں لیتا ہے. وہ کہاں ہم سے کہتا ہے کہ کوئی جانور ذبح کر دو؟ کچھ بھی نہیں. تو قرآن پڑھ کے جادو کر رہا ہے، فلاں پڑھ کے جادو کر رہا ہے، ہاں اور اس طرح نہیں کر رہا ہے. اگر تقرب ظاہری طور پر وہ یہ بتاتا ہو کہ ہم شیطان کا تقرب نہیں لیتے ہیں یا شیطان کو راضی کرنے کے لیے کوئی شرکی عمل نہیں کرتے ہیں، تب بھی وہ کافر ہے، تب بھی وہ کافر ہے. کیونکہ اگر لفظ سحر یا جادو اس پہ منطبق ہوتا ہے تو ایسا کرنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. اور کوئی کہے کہ میاں ہم تو نہیں کر رہے ہیں، جو وہ ہے وہ کر رہا ہے، ہم تو جا کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ جادو کر دو، اب وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا وہ سمجھے، تو ہم کیوں کافر ہوں گے؟ تو آپ سبب تو ہوئے، اس کے کفر کا سبب تو ہوئے. اور اگر کوئی آدمی کسی چیز کا سبب ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اس کے کرنے والا ہوتا ہے، اس کا کرنے والا ہوتا ہے. اب ایک آدمی شراب پی رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ شراب پی رہا ہے اور آپ اس کو روز دے رہے ہیں 500 روپیہ، جان رہے ہیں کہ شراب پیے گا، شام کو آ کے آپ کے پاس کھڑا ہوا، آپ نکال کے اس کو دے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے پینے کے اوپر تعاون کر رہے ہیں. اس کی پی تو نہیں رہے ہیں لیکن آپ اس کو پیسہ دے رہے ہیں، نہ آپ دیتے نہ وہ پیتا، نہ آپ جادو کرواتے نہ وہ شرک کرتا. لہذا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ کر رہا ہے ہم نہیں کر رہے ہیں، تب بھی اس کی گردن بچے گی نہیں. اور یہ بات ایک دم قاعدہ کلیہ ہے کہ جادوگر اس وقت تک جادو نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے شیطان کو راضی نہ کرے اور اس کے لیے کفر، شرک اور کسی بھی چیز کو کرنے سے وہ اجتناب اور پرہیز نہیں کرے گا، اجتناب اور پرہیز نہیں کرے گا. بہرحال اس طرح کی جو بھی چیز ہے، جادو کرنا، جادوگری کرانا اور اس سے راضی ہونا، اگرچہ وہ اس کو نہ کرے، وہ شریعت کا انکار کرنے والا آدمی ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے توبہ اور استغفار کرے اور اللہ رب العالمین کی شریعت کی طرف واپس پلٹ کر کے آئے اور جادو سے، جادوگروں سے بچنے کی کوشش کرے. اللہ رب العالمین کے اوپر توکل اور بھروسہ رکھے. جی
چلیں، جی ہاں، اب یہاں سے نواقض اسلام کا یہ چھٹا پوائنٹ، جس کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الثامن، یعنی آٹھواں، ہاں، الثامن یعنی آٹھواں، ساتواں پڑھ چکے ہیں اور یہ آٹھواں پوائنٹ ہے، یعنی نواقض میں سے آٹھواں ناقض۔ دیکھیے، غور کیجئے اس کے جملوں پر۔ کہتے ہیں مظاہرۃ المشرکین ومعاونتہم علی المسلمین، والدلیل قوله تعالی ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ نواقض اسلام میں سے آٹھواں ناقض یہ ہے کہ مشرکوں کی حمایت اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا، مشرکوں کی حمایت کرنا اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا۔ اور اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ اور تم میں سے جو ان کی طرف رجوع کرے گا وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر ظلم سے مراد ظلم اکبر ہے، یعنی شرک اور کفر کے اوپر اطلاق ہونے والا یہ ظلم ہے۔ مظاہرۃ المشرکین، مشرکوں کی حمایت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی معاونت کرنا، گویا ان سے دوستی کرنا۔ اگر سادہ لفظ میں ہم یہ کہیں تو یہ معنی ہوگا کہ ان سے دوستی کرنا۔ اچھا، دوستی کی کچھ شکلیں جائز ہیں جی، کچھ شکلیں جائز ہے جو انشاءاللہ ولا اور برا کے باب میں آپ پڑھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں، کتاب التوحید جب پڑھیں گے تو اس میں باب ولا اور برا کا آئے گا کہ وہ کون سی شکلیں ہیں جس میں ہم ان کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہیں اور کون سی شکلیں ہیں جس میں ہم ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہاں ان کی نصرت اور مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف، اور اس لیے نصرت اور مدد کرنا کہ وہ کافر ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی کافر مظلوم ہے اور ایک مسلمان ہے جو ظالم ہے، آپ کے پاس طاقت ہے تو اس کافر کی مدد کیجیے، اس سے اسلام آپ کو نہیں روکتا ہے، بالکل نہیں روکتا ہے۔ مثال کے طور پر دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، آپ پڑوسی ہیں دونوں کے، زمین کے معاملے میں جھگڑا ہوا، ایک مثال دے رہا ہوں، اور آپ جان رہے ہیں کہ آپ کو پورا علم ہے، پختہ یقین ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ اس کافر کی ہے، خواہ مخواہ کہ یہ مسلمان اس کے اوپر قبضہ کر رہا ہے اور اس کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو آپ کورٹ میں جا کر کے اس مسلمان کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، یہی عین دین ہے، اس سے آپ کو دین نہیں روکتا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں خلاف عدل کام کے اوپر آمادہ نہ کرے، ہمیشہ عدل و انصاف کرو، یہی تقوی سے زیادہ قریب ہے اور یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر ڈاکٹر ہے مثال کے طور پر، ہاں، اور کوئی کافر اس سے علاج کروانے کے لیے آیا، اس کی علاج کرے، وہ اس کا علاج کرے، ضروری ہے کہ اس کے لیے یا اس کو جو اپچار کی جو شکلیں ہوں، اس کو نفع اور فائدہ پہنچانے کی جو شکلیں ہوں وہ پہنچا سکتا ہے بحیثیت مسلمان، یہ کام سے اسلام نہیں روکتا۔ آپ کی دکان ہے، اگر وہ خریداری کرنے کے لیے آتا ہے آپ اس سے سامان بیچیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وہ کافر ہے یہ سمجھ کر کے کسی مسلمان کے اوپر معاونت کرنا، ہاں، اور اس کے دین کو بہتر سمجھنا اور اپنے دین کو غلط سمجھنا، یہ ہے ناقص، یہ ہے ناقص، اور اسی کو مظاہرہ کہتے ہیں، اسی کو مظاہرہ کہتے ہیں۔ مظاہرہ یہ لفظ ہم کو اس بات کا پتہ دے رہا ہے جی، یا اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں موجود ہے جس سے ظہور اور غلبہ کا پتہ ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کے اوپر آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ غالب آ جائیں، وہ ظاہر ہو جائیں مسلمانوں کے اوپر، اور مسلمانوں کا دین جو ہے وہ پست ہو جائے، اگر یہ چاہ رہے ہیں تو اس معنی میں مشرکین کے ساتھ دوستی کرنا یہ کفر اکبر ہے، امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ یہ کفر اکبر ہے۔ اس لیے
کہ یہ اللہ رب العالمین کے ارادے کے مخالف ہے. یہ کام جو ہے نا، یہ کام رب العالمین کے ارادے کے مخالف کیا جا رہا ہے. کیا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. دیکھیے یہاں بھی مظاہرہ کا لفظ ہے، یظہرہ، فعل مظاہرہ استعمال کیا. ولو کرہ المشرکون، هو الذی، وہ اللہ رب العالمین ہے، ارسل رسولہ بالہدی، جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر کے بھیجا اور مضبوط دین دے کر کے، حق دین دے کر کے بھیجا. لیظہرہ، تاکہ وہ اس دین کو غالب کر دے، علی الدین کلہ، تمام ادیان باطلہ کے اوپر. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو کتنا ناپسند ہی کیوں نہ ہو، مشرک کو کتنا گنا ہی کیوں نہ گزرے. ہاں، اللہ رب العالمین کا یہ ارادہ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ رب العالمین دین کو غالب کر دے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے دین کو غالب کرے، اور کوئی انسان یہ چاہے کہ نہیں مشرکوں کا دین غالب ہو جائے، اللہ کے ارادے کی مخالفت وہ کرے اور قرآن مجید کی اس آیت کی مخالفت کرے، تو وہ آدمی کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ جو آدمی اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو، اگر اس کو وہ ناپسند کرتا ہے تو ایسا آدمی مشرک ہے، کافر ہے، مشرک ہے، کافر ہے. صرف یہ کرنا جی، یعنی ہم یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ فلاں کا دین غالب ہو، فلاں کا دین غالب ہو، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دین غالب نہ ہو. یہ اگر سوچ رہے ہیں والعیاذ باللہ تو کافر ہے. جائے کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ اللہ کا دین مغلوب ہو جائے اور فلاں کا دین غالب ہو جائے، تو اس کے کفر میں ذرہ برابر بھی شبہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کفر اکبر کا مرتکب ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں کا جو بھی آدمی ان سے دوستی کرے گا، تولی کرے گا، دوستی کرے گا ان سے، وہ انہی میں سے ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العالمین کسی ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اور ظلم سے مراد یہاں پر جیسا کہ ہم نے بیان کیا، ظلم اکبر ہے، کفر اکبر ہے، جیسا کہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم. یہ آیت کریمہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے جی کہ کافروں سے اس معانی میں دوستی کرنا کہ ان کا دین غالب آ جائے یا دین اسلام کے اوپر کو مغلوب کر کے ان کے دین کو غالب کیا جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کفار کا شیوا ہے، یہ کفار کا شیوا ہے. اور ایسا کرنے والا آدمی ظلم اعظم کا ارتکاب کرنے والا ہے، بڑا گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، اور وہ شرک کا مرتکب ہے. اگر توبہ نہ کرے اور اسی پہ مر جائے تو شرک کے اوپر اس کا خاتمہ ہوگا. لیکن کفار کی مدد کرنا ان کے دین کے لیے نہیں، ان سے محبت یا ان کے دین سے محبت کرتے ہوئے نہیں، بلکہ خواہشات نفسانی کی پیروی میں یا دنیا کی طلب میں، دنیا کی طلب میں ہم ان سے دوستی اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم کو کوئی کرسی مل جائے، ہاں کوئی عہدہ ہم کو مل جائے، کہیں کچھ مل جائے، اس وجہ سے ہم دوستی رکھ رہے ہیں دنیا طلبی میں. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہے. اب اسی میں ساری چیزیں آپ شامل ہیں، جو لوگ ہیرو ہے، ہیروئنس ہیں، ہاں سیلیبریٹیز جس کو آپ کہتے ہیں، ان کو اگر کوئی آدمی فالو کر رہا ہے، ان سے محبت کر رہا ہے، ان کی تصویریں، ہاں بچوں کو دیکھیے گا آج کل تصویریں کاٹ کر کے اخبار سے نکال کر کے اس کو چپکا کے اپنے کاپیوں کے اندر اور اپنے گھروں کے اندر چپکا کر کے رکھتے ہیں. یہ ان سے محبت کی دلیل ہے. اگر ان کے دین کی وجہ سے یہ محبت ہے ان سے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کا اسلام ختم ہے. اور اگر اس وجہ سے محبت ہے کہ وہ رقص اچھا کرتا ہے، ناچتا اچھا ہے، ایکٹنگ اچھی کر لیتا ہے، لہو لعب اچھی کر لیتا ہے، اگر اس وجہ سے محبت ہے تو وہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. کہ جو اللہ کے دین کا کھلواڑ کرے، ہاں جو لہو لعب کے اندر پڑا ہوا ہو، جو اللہ کی شریعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرتا ہو، بے نمازی ہو، اس سے آپ کیسے دوستی کر سکتے ہیں؟ اور اس سے کیسے اپنے دوستی کا اظہار کریں؟ ہمارا رول ماڈل ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارا رول ماڈل فلاں ہے، ہم تو اس کو فالو کرتے ہیں. ہاں آپ کا فیوریٹ کون ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں یہ سوال، فیوریٹ کون ہے؟ آپ کس کے فین ہیں؟ تو آپ کسی کے فین ہو یا پنکھا ہو
یا ہیلوجن ہو یا بلب ہو، کچھ بھی ہو، اگر ہیں آپ، تو ایسی صورت میں اگر اس سے صرف خواہشات نفسانی کی وجہ سے ہیں تو یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر اس کے دین کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ ظلم ہے اور کفر اکبر ہے، آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ دلیل اس کی جی، اس کی دلیل دیکھیے، بخاری کی ایک روایت ہے، غور سے اس کو سنیے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا والزبیر ومقداد ابن اسود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت زبیر ابن العوام کو اور مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ کہا قال انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاقین، تم لوگ چلو یہاں تک کہ مدینہ سے نکلنے کے بعد مکے کے راستے میں ایک مقام آتا ہے، اس کا نام ہے روضہ خاق، خاق، خا الف خا، روضہ خاق کا، وہاں جاؤ۔ فإن بها زعینہ، وہاں دیکھو گے کہ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے۔ زعینہ کہتے ہیں ایسے خاتون کو، ایسی عورت کو جو مسافر ہو، سفر کرنے والی ہو، تو وہاں پر سفر کرنے والی کوئی عورت تمہیں ملے گی۔ کہا مدینے سے نکلو، جاؤ سفر کرو یہاں تک کہ روضہ خاق پہنچ جاؤ۔ جب روضہ خاق پہنچو گے تو وہاں پر دیکھو گے کہ ایک خاتون تمہیں ملے گی، ومعها کتاب، اور اس کے پاس ایک خط ہے، فخذوہ منہا، وہ خط اس سے لے کر کے آؤ۔ قال، راوی کہتے ہیں علی بن ابی طالب، فانطلقنا، ہم لوگ نکلے اس حال میں کہ ہم اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائے ہوئے تھے، یعنی تیزی کے ساتھ دوڑا رہے تھے۔ حتی انتہینا الی الروضہ، یہاں تک کہ ہم روضہ پہنچ گئے، یعنی روضہ خاق جس کو کہتے ہیں، وہاں پہنچ گئے۔ فإذا بالزغینہ، زعینہ، تو دیکھا کہ وہاں خاتون موجود ہے۔ فقلنا، ہم نے ان سے کہا اخرجی الکتاب، کوئی خط ہے تمہارے پاس، نکالو اس کو۔ قالت، تو اس خاتون نے کہا ما معی کتاب، میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ انکار کر دیا اس نے، کیا بات کر رہے ہو، کوئی کتاب میرے پاس نہیں ہے، کون سا کتاب، کون سا خط، ہاں، انکار کیا اس نے۔ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں فقلنا، ہم لوگوں نے کہا اس سے لنخرجن الکتاب، لتخرجن الکتاب، ضرور بھی ضرور نکالو تم خط کو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو او لنلقین الثیاب، ہم ضرور بھی ضرور تم کو بغیر کپڑے کے کر دیں گے، تمہارے کپڑا اتار کر کے تمہاری ہم تلاشی لیں گے۔ کیوں؟ نحن علی یقین ان الکتاب موجود، ہمیں اس بات کے اوپر یقین ہے کہ کتاب تمہارے پاس موجود ہے، کیونکہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر سچا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ کہا تھا، خبر دیا تھا کہ چلتے رہو چلتے رہو، روضہ خاق پہنچنا تو خاتون ملے گی، خاتون تم مل گئی ہو۔ دوسری خبر انہوں نے یہ دی تھی کہ اس کے پاس ایک خط ہے، خط تمہارے پاس ضرور ہے، تم نکالو، نہیں تو ہم تم کو جو دوسرے طریقے ہیں تمہارے خط نکالنے کے، ان طریقوں کو ہم استعمال کریں گے، اگر تم پسند کرتی ہو تو، ہاں، ورنہ نکال کر کے دے دو، نہیں تو ہم تمہاری تلاشی لیں گے، اور اس میں تمہاری جو حد تک عزتی ہوگی اور تمہارے ساتھ جو زیادتی کا معاملہ ہوگا وہ تم سمجھو گے۔ عورت نے جب یہ سنا کہ یہ لوگ اب ہم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو اس نے اپنے جوڑے سے، سر کا جو جوڑا باندھتی ہیں خواتین پیچھے بالوں کو لپٹتی ہیں، کہ اس کے اندر سے وہ خط نکالا، اخرجتہ من عقاصہا، اپنے جوڑے سے وہ خط باہر نکالا، یعنی اس بالوں کا جو گچھا ہے وہاں سے نکالا۔ فأتینا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس خط کو لے کر کے علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ فإذا به، تو دیکھا کہ اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا من حاطب ابن ابی بلتعہ، یہ خط حاطب ابن ابی بلتعہ کے طرف سے ہے، وکان صحابیا، حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ صحابی تھے رضی اللہ عنہ، الی اناس من المشرکین من اہل مکہ، اہل مکہ کے چند مشرکوں کے نام یہ خط لکھا ہوا تھا۔ کیا تھا اس کے اندر؟ یخبرہم ببعض امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پلاننگ چل رہی تھی فتح مکہ کے تعلق سے، اس کے تعلق سے خبر دی گئی تھی، اس کے اندر خبر دی گئی تھی، یعنی صحابی رسول حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے مکہ کے مشرکین کو یہ خط لکھا تھا کہ تم اپنی ہوشیاری کا سامان کر لو، الرٹ ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یخبرہم بتدبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفتح مکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کی جو تدبیر کر رہے تھے اس کے بارے میں خبر دی گئی تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط کو پڑھا تو آپ نے کہا یا حاتب، اے حاتب ابن ابی بلتعہ، ما ھذا، کیا ہے یہ، کیا ہے یہ، پوچھا۔ اس سے پتا چلا جی کہ پہلے پوچھنا چاہیے، اگر کسی سے کوئی معاملہ صادر ہو جائے پٹاک سے اس کو حکم نہیں لگا دینا چاہیے سڈن دیکھتے کے ساتھ، بھائی بلا پوچھو، اس کو شو کاؤز کرو، مہلت دو، موقع دو، عذر بیان کرنے کا اس کو موقع دو۔ آج ہم لوگ اتنے جلد باز ہو گئے ہیں کہ ہر معاملے میں چاہتے ہیں کہ بس چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو جائے، یہ ملے معاملہ اور یہ ہم فیصلہ کر دیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ فیصلے کا طریقہ نہیں ہے۔ دیکھیے خط مل گیا، نام بھی ان کا مل گیا، سب کچھ مل گیا، رسول اللہ ہیں، ہم سب سے زیادہ اللہ کی شریعت اور دین کو جاننے والے ہیں، اور ہم سب سے زیادہ کیا قیامت تک کسی نے اللہ رب العالمین کو ویسا نہیں پہچانا جیسا کہ اللہ کے نبی نے پہچانا۔ باوجود اس کے آپ نے حاتب ابن ابی بلتعہ کو بلایا، فیصلہ نہیں کر دیا ڈائریکٹ کہ دیکھو یہ منافق ہو گیا والعیاذ باللہ کافر ہو گیا، نہیں، آپ نے بلایا، کہا ما ھذا، کیا ہے جی یہ، آپ نے ان کو موقع دیا۔ ہاں تو اس سے یہ پتا چلا، یہ پوچھنا، ہاں دلیل یہ بھی دیکھیے، یہ پوچھنا یہ پتا چلا کہ ہر طرح کی مدد جو انسان کافروں سے کرتا ہے وہ سب کفر نہیں ہے جی، یہ سب کفر نہیں ہے۔ اگر سب کفر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استفسار نہیں کرتے اس سے، یا اس کو شو کاؤز کرنے کا موقع، یا آپ اس سے شو کاؤز نہیں کرتے کہ کیوں ایسا کیا، یا اس کو اپنی صفائی کا موقع نہ دیتے، ڈائریکٹ آپ اس کے اوپر حکم لگا دیتے، کیونکہ دلائل یہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ پوچھا یا حاتب ما ھذا، کیا ہے یہ، کیا خط لکھا آپ نے ایسا کیا؟ حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تعجل علیہ، میرے اوپر جلد بازی نہ کیجیے۔ اب دیکھیے عذر بیان کر رہے ہیں، کہا انی کنتو امرأ ملصقا فی قریش، میں ایک ایسا آدمی ہوں جو مکے میں باہر سے آ کر کے بسا ہوں، مکے کا پرانا آدمی یا مکے کا باشندہ نہیں ہوں، میں ملصق ہوں، کہیں سے آ کر کے بسا ہوں۔ لست منہا، ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں اہل مکہ میں سے نہیں ہوں۔ ولم اکم من انفسنا، اور وہاں ہمارا کوئی رشتہ دار وغیرہ موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، غور سے سنیے جی اس معاملے کو۔ وَكَانَ مِمَّن مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ سے ہجرت کرنے والے جو مہاجرین ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةِ، مکے میں ان کی رشتہ داریاں موجود ہیں، يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، ان کے وہ رشتہ دار ان کے مال اور ان کے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی، میں مکے میں تنہا اکیلا ہوں، میرے بیوی بال بچے مکہ والوں کے رحم و کرم کے اوپر ہیں، اور میرا کوئی وہاں رشتہ دار بھی نہیں ہے، میرا بھائی بھی نہیں ہے، میرا کوئی خاندان والا بھی نہیں ہے جو میرے بال بچوں کی یا مال کی حفاظت کرے، میرا یہ معاملہ ہے۔ دیکھیے تو ہجرت اتنی آسان ہوتی ہے جی۔ کہا کہ جو مہاجرین ہیں ان کے قربت والے ہیں، وہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ فَأَحْبَبْتُ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ پسند کیا کہ اذ فاتنی ذالک من النسبی، اگرچہ میرا کوئی نسبی رشتہ دار وہاں موجود نہیں ہے، میں ان کے اوپر ایک احسان کا معاملہ کر دوں تاکہ وہ میرے قرابت اور میرے رشتہ داروں کی حفاظت کر دیں، میرے اس احسان کی وجہ سے، میرے اس احسان کی وجہ سے۔ دیکھیے حاتب ابن ابی بلتعہ نے کیا کہا، اس کے بعد کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الاسلام، میں نے یہ کام نہ تو کفر کرتے ہوئے کیا ہے، نہ میں اپنے دین سے مرتد ہوا ہوں، اور نہ میں کفار کے دین سے راضی ہوں اسلام لانے کے بعد۔ ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو کیا ہے تو ہم یہ کفر کی وجہ سے ہم نے نہیں کیا ہے، یا میں ان کے دین سے راضی نہیں ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو یہ خط لکھا ہے کفر کی رضامندی سے نہیں لکھا ہے، یا دین اسلام سے میں مرتد نہیں ہوا ہوں، لیکن میں نے ایک لالچ کی تھی کہ اگر میں ان کے اوپر ایک احسان کر دیتا ہوں تو میرے بیوی بچے جو وہاں مکے میں موجود ہیں، وہ لوگ اگر کل چل کر کے جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو میرے بیوی بال بچوں کو وہ لوگ یہ سوچ کر کے چھوڑ دیں کہ حاتب ابن ابی بلتعہ نے ہمارے ساتھ مدد کیا تھا، کیونکہ دوسرے مہاجرین جو ہیں ان کے رشتہ دار کے لوگ وہاں موجود ہیں جو ان کے گھر والوں کی حفاظت کر دیں گے، میرا کوئی نہیں ہے مکے میں، میرے بیوی بال بچوں کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ یہی چاہا تھا، بس یہی چاہا تھا، اتخذت عندهم یدن، ان کے اوپر میرا کوئی احسان ہو، لاحمی قرابتی، اپنے رشتہ داروں کی جان بچ جائے، وہ اہلی، میری بیوی بچ جائے، میرے بچے بچ جائے، بچ جائیں، الذی بمکہ، جو مکہ کے اندر موجود ہیں، اور میرا مال بچ جائے جو مکے کے اندر موجود ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عذر کو سنا، کہا لقد صدقکم، حاتب ابن ابی بلتعہ نے سچ کہا ہے۔ کس بارے میں سچ کہا ہے؟ انہو ما فعل کفرا، کہ انہوں نے کفر نہیں کیا، انہوں نے ارتداد نہیں کیا، اور نہ وہ کفر سے راضی ہیں، اور نہ وہ کفر سے راضی ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا جی کہ ہر وہ آدمی جو کافر کی مدد کرنے والا ہو وہ سیدھے کافر نہیں ہو جاتا۔ آج کل لوگ ڈائریکٹ حکم لگا دیتے ہیں، کون فلاں ملک، وہ تو اس کی مدد کر رہا ہے، ارے وہ کافر ہے، فلاں وہ اس کی مدد کر رہا ہے، وہ کافر ہے۔ ہم لوگوں کی زبان قینچی سے بھی تیز چلتی ہے ان مسائل میں، کون فلاں، اس کو دیکھا تھا اس کے ساتھ رہ رہا ہے، گاؤں کے سب لوگ مخالف ہیں، یہ اس کی تائید کر رہا ہے، کافر ہو گیا ہے۔ نہیں کہنا چاہیے، انسان کو بچنا چاہیے۔ بہرحال یہ قصہ ابھی باقی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، جن کو پڑھنا ہو وہاں بخاری میں بھی جا کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں مزید فوائد ہیں۔ تمام فائدوں کا تذکرہ تو ہم اس مختصر سے درس میں آپ کے سامنے نہیں کر سکتے، لیکن جو باتیں ضروری آپ کے لیے ہیں وہ اس کو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا۔